بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرا نام صلاح الدین محمود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب روحانی چینل طوفان۔ 27 رمضان 2033 کی عالمی سپر پاور پاکستان۔ ہمارا آج کا عنوان ہے قرآن و حدیث کا اسلامی نظریہ پاکستان۔ ہم قوم کو پاکستان کے اسلامی نظریہ کا اپنے پچھلے تمام پروگرامز میں کھول کر بتا چکے ہیں، یعنی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اتقوا فراست المؤمنون فإنہ ینظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ پاک کے نور سے دیکھتا ہے، اور اس کائنات کے سب سے بڑے مومن اور روشن مومنہ آنکھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی ہے کہ جن کے بغیر تخلیق پاکستان سے لے کر تکمیل پاکستان تک ہماری کسی بھی حیات زندگی کے راستے طے ہی نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہمیں اسلامی نظریہ پاکستان یعنی 27 رمضان 2033 کی عالمی سپر پاور پاکستان کا بتایا، سمجھایا اور سکھلایا ہے کہ جس پر ہم سب 22 کروڑ نے باقی سب کچھ بھول کر انتہائی ثابت قدمی سے ایک ہو کر سیسہ پلائی دیوار کی طرح سے جم کر کھڑے ہو جانا ہے، تاکہ ہمارا ہر شعبہ زندگی ہی نظر محمدی کے نور سے جگمگا اٹھے۔ کلمہ شہادت اول آدم سے لے کر نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا تخلیقی و تکمیلی کامن اور مشترکہ کلمہ ہے، جو ہر دور کے ہر افراد و ملت، جماعتوں اور اداروں کے جمیع مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے۔ ہمارے تمام تر معاملات و مسائل کا گرینڈ ڈائلاگ اور سائنٹیفک فارمولہ بھی کلمہ شہادت ہی ہے۔ پاکستان کو تخلیق کے 76 سال بعد اب اس کے پیغمبرانہ تفکر کے ہدف اور مشاہداتی کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی گرفت میں لانا ناگزیر ہے۔ اس ٹو فولڈ کلمہ شہادت کا پہلا حصہ لا الہ کی مجاہداتی قربانیوں کی کاسٹ پہ کرنا ہے، جبکہ اگلا مشاہداتی حصہ الا اللہ کی سرمایہ کاری کے تا حیات اور بعد از ممات کے حقیقی کیپٹل، مفادات، انعامات اور اکرام اور کمائی حاصل کرنا ہے۔ کلمہ توحید کاسٹ اور آمدن کا انتہائی طاقتور ترین اور عظیم تخلیقی کلمہ کلیہ اور فارمولہ ہے کہ جس کی بس ایک دفعہ سب سے بھاری لائسنس کاسٹ اور فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد پھر تا قیامت اور بعد از قیامت صرف آمدن ہی آمدن ہے۔ ملت بیضا تنو جان لا الہ، ساز مارا پردہ گرداں لا الہ، لا الہ سرمایہ اسرار ما، رشتہ از شیراز افکار ما، نقطہ ادوار عالم لا الہ، انتہائے کار عالم لا الہ، قوت سلطان و میر از لا الہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ، ایند و حرف لا الہ گفتار نیست، لا الہ جز تیغ بے زنہار نیست۔ آزادی کا یہ نغمہ توحید ہر فرد، جماعت، ملت اور ادارے کو تمام 6 جہتوں اور 6 سمتوں سے نکال کر آزادی کی 7ویں جہت پر لے آتا ہے۔ انسانی حواس کے تمام 9 نفسانی دروازوں اور 9 وجودی سوراخوں سے انسان کو باہر نکال کر اس کائنات کے باہر کے اعلیٰ عرفہ 10ویں دروازے پر لے جاتا ہے۔ باطنی علم حق اور باطنی علم قلب ایک دوست، ساتھی اور محافظ کی طرح سے ہوتا ہے، جبکہ صرف ظاہری علم سانپ، زہر اور دشمن کی طرح سے ہوتا ہے کہ جو افراد و ملت، اداروں اور جماعتوں کے مابین ہمیشہ فسادات، اختلافات، تفرقات اور تنازعات ہی برپا کیے رکھتا ہے۔ اللہ کے تفکر کا نظام قرآن و اسلام آج دنیا کے کسی بھی ملک میں مکمل طور پر رائج نہیں ہے، بلکہ آپس کے تفرقات و اختلافات کو مزید بڑھا کر ہمارا موجودہ ظاہری علم سانپ اور زہر سے بھی زیادہ سیپٹک اور مہلک ہو گیا ہے۔ جس دل میں کلمہ ازبر ہو، اس مرد حق اور مرد آزاد کو نہ تو کسی ادارہ یا اس کے سربراہ کی سپورٹ کی ضرورت رہتی ہے، نہ 22 کروڑ عوام کی، نہ پارلیمان کی، جس طرح ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے چاند، سورج، ستاروں یعنی سب ڈوب اور سو جانے والے بتوں کی ہی نفی کر دی تھی۔ یہ پاکستانی اور کائناتی کلمہ شہادت اللہ سے آئی روح کو دوبارہ اللہ کے ساتھ جوڑنے کا بہترین شغل، سچا راز اور اصل بھید ہے کہ جو کوئی اللہ سے مل چکا ہو اور رحمت کا در دیکھ چکا ہو وہی اللہ سے ملوا سکتا ہے اور رحمت للعالمین کے در کا بتا سکتا ہے۔
کلمہ صاحب دل مرد آزاد اللہ تک پہنچانے کی سیڑھی اور دھاگا ہے جو انسانی روح کو باطن میں کلمہ کے ذریعے جوڑ کر اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اللہ، روح، کلمہ، کلام اور مرشد کامل یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کے سب ہی نور ہیں اور نور کے مختلف روپ ہیں، اور ان سب کی لڑی میں بیک وقت پرو کر ہی پاکستان کو بھی نور الن نور بنایا جا سکتا ہے۔ کلمہ توحید کا اسم اعظم مقناطیس کی طرح سے 22 کروڑ کثرت کو ہر ذات، جماعت، رنگ، نسل، مسلک، مکتب اور قوم سے آزادی دلا کر ایک ہی وحدت میں پرو دیتا ہے۔ اس لیے کلام پاک سورہ آل عمران 3/64 میں کل انسانیت کے لیے ہے کہ آؤ اس کامن کلمہ توحید کی طرف جو کل انسانیت کے ہر مذہب، مسلک، قوم، مکتب، پارٹی اور جماعت ہی میں کامن اور مشترکہ ہے۔ چینی اس کلمے کو تاؤ مات یعنی اللہ کی ہی سب سے بڑی قوت اور طاقت تاؤ کہتے ہیں، اور بدھ مات اسے اللہ کی ہی نور اور روشنی کہتے ہیں۔ ہندو مات اسے شبد، اوم اور انہد کے باجے کا نام دیتے ہیں۔ پارسی مات اس کلمہ کو سروش کہتے ہیں۔ یونانی اللہ کی اس تخلیقی قوت کو لوگوس کہتے ہیں، اور بائبل کی یوحنا میں اسے کلمہ یا ورڈ کہا گیا ہے کہ انسان کے وجود میں اللہ کا یہ کلمہ مجسم ہو کر ہی زمانے میں جادو جگاتا ہے۔ کلمہ توحید پر مکمل گرفت پانے سے مراد ہے انسان کا ساری محفل عالم کو ہی اپنے قلب سلیم کے وجود کے اندر سجا لینا، جیسے کہ قرآن پاک میں نحن اقرب میں حبل الورید کا بیان ہے، اور حدیث مبارکہ میں قلب المومن بیت الرحمن کا بیان ہے۔ بائبل لوکا 17/21 میں ہے کہ اللہ کی بادشاہت کا نظارہ بھی انسانی وجود کے اندر سے ہی ہوتا ہے۔ جو انسان ایک دفعہ مر کر خلق جدید کے طور پر از سر نو زندہ نہیں ہوتا وہ اللہ کی بادشاہی کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ لوکا 17/21 کنگڈم آف اللہ از ود ان یو، اور میتھیو 17/4 کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ۔ بابا بلے شاہ انسانی جسم کو مکہ اور ماتھے کو محراب کہتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال تک کسی کلمہ توحید کی ہی مشق فرمائی تھی، اور 12 سال میں نے بھی غار حرا جا کر اس کلمہ کی مشق کی۔ پھر میں اس عظیم طریقے محمدی کو سمجھانے قوم کے پاس واپس چلا آیا، اور میں نے خود بھی پاکستان کے اس تخلیقی کلمہ توحید کو پورے 30 سال یعنی 27 رمضان 1993 سے آج تک دن رات ازبر کر رہا ہوں، تاکہ کل انسانیت کے پاک کامن اور مشترکہ کلمہ توحید کی روح سے پاکستان اور اس جہاں کی ساری جماعتیں میری جماعتیں، ساری فکریں میری فکریں، ساری پارٹیاں میری پارٹیاں، سارے افکار میرے افکار، ساری تحریکیں میری تحریکیں، سب لیگیں میری لیگیں، اور تمام منشور اور پروگرام میرے ہی منشور بن سکیں، کہ جو اس دل کے اندر ایک مجلس کی طرح سے سما کر میرے ہی پلان اور پروگرام بن کر پاکستان کو وہ کھلی، کشادہ اور ڈبل شہرائے امامت پر لے جائیں کہ جہاں 22 کروڑ ہر فکر کا شخص ہی بغیر کسی دوسرے بھائی سے ٹکرائے وہ آسانی آزادی سے آ جا بھاگ دوڑ اور مکمل آزادی سے چل پھر اور گھوم سکے۔ میں اپنی قوم کی خاطر کائناتی کلمہ کی اس بھاری ریاضت کی 30 سال تک بھاری کاسٹ ادا کرنے کے بعد اس کلمہ توحید کے لائسنس کی افاقی اور روحانی سند رکھتا ہوں کہ جس کے فلکی لائسنس کو ہر کسی مال و دولت اور اہل ثروت کا خریدنا اور پانا محال ہے۔ یہ کلمہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود بھی ہے کہ جس میں انسانی ترابی وجود اور ناری نفس کے ساتھ نوری روح بھی 24 گھنٹے تخت الشعور سے کام کرتی ہے۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ یہ کامل کلمہ توحید خود ہی مچھلی، خود ہی مچھیرا، پانی، جال، تالاب، ساحل، کنارہ، پتوار اور راج ہنس بھی ہے۔ یہ کلمہ خود ہی دلہا، دلہن، سیج، سنگار اور ہمارے دین محمدی کی معراج بھی ہے۔ پاکستان کا پیر یہ کلمہ توحید 22 کروڑ انسانیت کو بار بار مر مر کے جینے اور جی کے مرنے اور ایک جماعت کی سوچ فکر سے نکل کر دوسری جماعت کی قید کے اسیر بننے سے نکال لیتا ہے۔ اس محمدی کلمہ کے پاس ہوتے ہوئے ہمیں پھر کسی ایک جماعت سے نکل کر دوسری یا تیسری جماعت میں جانے کا کبھی ضرورت یا ڈر خوف نہ ہوگا۔ پھر ما سوائے اصلاح وال سپریم و عظیم کلماتی قوت کے اسم اعظم کے نہ ہی کبھی یہ قوم کسی بھی ادارہ، شعبہ، جماعت، فکر، پارلیمان و ایوان کے سپرمیسی کے تقدس میں پڑھ کر مقدس اداروں، ایوان، جماعتوں یا مسلکوں، مکتبوں کو آپس میں تقسیم یا مقابلہ بازی کرے گی، اور نہ ہی ایک گھر کے پاکستان کے 100 گھر بنا کر دین محمدی کے امت وحدہ کے اسلام کو عالم دنیا میں رسوا کرے گی۔
یہ کامن اور مشترکہ کلمہ ہے کہ جو ہر نبی اور ہر ولی کو ہی عطا ہوا ہے۔ پھر اس قوم کو کسی بھی ہوم ورک کی ضرورت نہ ہوگی۔ اس کے بعد کسی بھی ظاہری آئین قانون اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں پڑنی۔ صاحب حق اللہ کا آئین قانون اور شریعت بغیر کسی کتاب کے ہی نافذ کرا لیتا ہے، جس کی مضبوط دلیل یہ ہے کہ 1400 سال پہلے قرآن حکیم کی پتھروں، چمڑے یا کپڑوں پر لکھی صرف چند آیات ہی سامنے ہوتی تھیں، لیکن عملی طور پر ہر وجود، ہر جسم اور ہر ادارے میں اسلام، کلمہ کلام اور قرآن پوری شان اور آب و تاب سے رواں دواں تھا۔ لیکن آج دنیا کی ہر زبان میں کروڑوں کی تعداد میں قرآن و احادیث کے ترجمے اور تفاسیر موجود ہیں، لیکن عملی طور پر ہر وجود، ہر سسٹم اور ہر ادارے سے ہی آئین قانون اور قرآن غائب ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ہر شعبہ حیات میں ہی تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ ہر جماعت کا مکمل منشور اور ہر شعبہ حیات کا مکمل پروگرام ہی اسلام اتنا ہی کلمہ کے اندر ہی گھومتا ہے اور اس میں ہی ملک و قوم کی نجات ہے۔ کلمہ توحید ہی پاکستان کی آزادی کا خالص سلطانی احساس ہے۔ کلمہ توحید نے ہی ہماری ہر جماعت اور ہر ادارے کی لیگیسی کو برقرار، قائم، مستحکم اور ہمارے افکار و نظریات کو ایک لڑی میں پرو کر رکھنا ہے۔ کلمہ توحید is in fact divine intelligence, high care, cosmic process, principle of life, will of God and grand dialogue of Pakistan۔ مجھ سے ملک کے سٹیک ہولڈرز رابطہ کریں تو بتاؤں گا کہ پاکستان کے اس تخلیقی اور تکمیلی گرینڈ ڈائلاگ سے ہر شعبہ، ہر مسئلہ اور ہر ایشو میں کیسے فل فائدہ اٹھانا ہے۔ کلمہ توحید پا لینے کے بعد انسان عام انسان ہی نہیں رہتا، بلکہ وہ نوری قوت پروردگار بن جاتا ہے۔ پھر اللہ اس کا ہاتھ، زبان، کان، آنکھ اور بازو بن کر اس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ پاکستان کو 27 رمضان 2033 تک عالمی سپر پاور بنانے کا واحد راز فکری و عملی کلمہ توحید ہی میں مضمر ہے کہ جس سے ہم 76 سال سے بہت دور بھاگ رہے ہیں۔ نیاز مند صلاح الدین محمود، چیئرمین تحریک امامت پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔